اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماربل اینڈ گرینائٹ ایکسپورٹ اویئرنیس سیمینارز کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن، ایپنیا، پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹی ڈیپ اور دا انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ لیڈرشپ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان نے جس کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا سیمینار 24 اکتوبر کو ولی خان یونیورسٹی میں ہوگا دن 11 بجے، اور دوسرا سیمینار ممن ماربل سٹی میں 25 اکتوبر کو دن 11 بجے ہوگا۔ تو ان سیمینارز میں کون کون سے گیسٹ اسپیکر ہوں گے، ان کے ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہوں گے، کی نوٹ ایڈریسز کن ٹاپکس پر ہوں گے، یہ میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ پر دوستوں سے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو آگاہ کروں گا کہ ماربل اینڈ گرینائٹ ہے کیا، ڈائمینشن سٹون کسے کہتے ہیں، پاکستان میں ماربل اور گرینائٹ کے ریزروز کتنے ہیں، کتنی کوالٹیز کا ماربل اور گرینائٹ یا ڈائمینشن سٹون پاکستان میں پایا جاتا ہے، انٹرنیشنل یا گلوبل مارکیٹ کیا ہے، پاکستان کا اس مارکیٹ میں شیئر کتنا ہے، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ تو ان تمام باتوں کو میں ڈسکس کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن یہ بہت معلوماتی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو شاید اس کے اندر کوئی اتنی اٹریکشن نظر نہ آتی ہو، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستان اگر معاشی حوالے سے ترقی کر سکتا ہے، اگر ہم لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں اور ان اکنامک کنڈیشن جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں ان سے باہر نکل سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف مائننگ سیکٹر ہے جس کو ہم نے اگنور کیے رکھا۔ لیکن اب الحمدللہ ہمارے مقتدر طبقات کو اس کی طرف خیال آیا اور اس کا ادراک ہو گیا ہے کہ ماربل سیکٹر یا مائننگ سیکٹر کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو میری یہ ویڈیو مائننگ انجینئرز، جیولوجسٹ، اسٹوڈنٹس، اکانومسٹ، بزنس مین، ڈیسیژن میکرز اور بالخصوص مقتدر طبقات کے لیے بہت معلوماتی اور مفید ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائمینشن سٹون کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ ڈائمینشن سٹون ہر اس پتھر کو جس کو کاٹا جا سکے، پالش کیا جا سکے اور ایز اے کنسٹرکشن پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکے، اسے ڈائمینشن سٹون کہتے ہیں۔ ویسے تو جیم سٹون کو بھی ہم کٹ اینڈ پالش کرتے ہیں، لیکن وہ کنسٹرکشن کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ پتھر جس کو کاٹ سکے، پالش کر سکے اور اس کو ایز اے کنسٹرکشن پرپس کے لیے استعمال کر سکیں، وہ ڈائمینشن سٹون کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ماربل بھی آ جاتا ہے، گرینائٹ بھی آتا ہے، اونیکس بھی آتا ہے، لائم سٹون بھی آتا ہے، سیلڈ سٹون بھی آتا ہے، سینڈ سٹون بھی آتا ہے اور مائکا شسٹ بھی آ سکتا ہے۔ یہ تمام پتھر ہم بلاک کی فارم میں یا سیمی بلاک کی فارم میں کاٹ سکتے ہیں، پالش کر سکتے ہیں اور کنسٹرکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ ڈائمینشن سٹونز پایا جاتا ہے اور وہ اس کی مائننگ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 40 کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ ڈائمینشن سٹونز پائے جاتے ہیں، اور اٹلی اس میں ورلڈ لیڈر کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی
टेक्नोलॉजी के लिहाज से, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग दोनों के लिहाज से वर्ल्ड लीडर है। बाकी भी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये डायमेंशन स्टोन की मशीनरी बन रही है, लेकिन बहरहाल इटली की मशीनरी और टेक्नोलॉजी बेहतर समझी जाती है। डायमेंशन स्टोन की ग्लोबल टर्नओवर तकरीबन 60 बिलियन यूएस डॉलर की है। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 25.4 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट है, जबकि 24.69 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट है। अगर उसको हम क्वांटिटी में देखें, नंबर ऑफ टन में देखें, तो 40.15 मिलियन टन डायमेंशन स्टोन एक्सपोर्ट हुआ, जबकि 48.22 मिलियन टन इंपोर्ट हुआ। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसके क्या सूरत हाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन और आला क्वालिटी के डायमेंशन स्टोन से नवाज रखा है, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो ऑनेक्स है वो बहुत ही फाइन और आला क्वालिटी का है। ग्रेनाइट के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। सिर्फ थर के अंदर जो ग्रेनाइट के रिजर्व्स हैं वो 10 बिलियन टन के रिजर्व्स हैं, और पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 297 बिलियन टन के मार्बल, ग्रेनाइट, ऑनेक्स यानी डायमेंशन स्टोन के रिजर्व्स पाए जाते हैं, और तकरीबन 40 किस्म के उसकी अकसाम है। जो डायमेंशन स्टोन के ज़्यादातर ज़खायर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में पाए जाते हैं, जबकि कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी में भी देखने में मिलती है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5.86 मिलियन टन डायमेंशन स्टोन की पैदावार होती है। मैं फिर रिपीट कर दूं, पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5.86 मिलियन टन की मार्बल और ग्रेनाइट यानी डायमेंशन स्टोन्स की पैदावार होती है, जिसमें तकरीबन 3.2 मिलियन टन खैबर पख्तूनख्वा और मर्च डिस्ट्रिक्ट से होती है, 2.4 मिलियन टन बलोचिस्तान से है, 0.19 मिलियन टन सिंध से है, 0.028 मिलियन टन एजेके से है, जबकि 0.05 मिलियन टन पंजाब से है। पाकिस्तान का ग्लोबल मार्केट में शेयर क्या है, जो कि ना होने के बराबर है। 25.38 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट मार्केट में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 50.5 मिलियन यूएस डॉलर का बनता है, और इसमें भी जो सबसे बड़ा शेयर है वो ऑनेक्स की वजह से है, क्योंकि वो एक महंगा पत्थर है और पाकिस्तान में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान से जो भी एक्सपोर्ट हो रही है, यानी ये जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हो रही है, वो वर्ल्ड मार्केट का पाकिस्तान के जो शेयर है वो 0.2% है। पाकिस्तान का, मैं फिर रिपीट करता हूं ये फिगर्स ताकि आप दोस्तों के जहन नशीन हो जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डायमेंशन स्टोन की एक्सपोर्ट हो रही है उसमें पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 0.2% है, और अगर हम उसको क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो वो 0.8% है। और ये जो 0.2 या 0.8% शेयर भी हमारा है, इसमें 80% हम एज ए रॉ फॉर्म में स्टोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी मैक्सिमम चाइना को। हम उसको प्रोसेस करके, उसकी वैल्यू एडिशन करके या उसको कट टू साइज करके जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उसकी रेशियो तकरीबन 20% के करीब है। जबकि अच्छा, मैंने अर्ज किया कि हम सिर्फ मेजर चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया डायमेंशन स्टोन की मार्केट हो सकती है। अगर हम उसको कोशिश करें तो वहां पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हम इतना पीछे हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है, वो कौन सी वजूहात हैं कि हम डायमेंशन स्टोन के इतने वसाइल होने के बावजूद भी बहुत पीछे हैं।
تو اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک وجوہات جو میرے خیال میں ہیں، سب سے پہلی وجہ ہمارے مقتدر طبقوں کی عدم دلچسپی ہے، یعنی کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی ان مسائل کی طرف، ان وسائل کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے مائننگ سیکٹر کو ہم نے توجہ نہیں دی۔ اس کی ایک بہترین مثال میں یہ دوں گا کہ اسلام آباد میں مونومنٹ آف پاکستان بنا اور اس پہ جو جتنا بھی گرینائٹ لگا وہ سارا انڈین ہم نے لگا دیا، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر ہم اپنے چاروں صوبوں کے جو گرینائٹ ہیں ان کو ڈسپلے کرتے، وہ دنیا کو بھی ہم دکھاتے، جو وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے، لوکل یا انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے، اس کو ہم وہاں پہ دکھاتے کہ بھائی یہ ہمارے پاس ریزروز ہیں، یہ ریسورسز ہیں، لیکن ان جگہوں پر بھی ہم نے امپورٹڈ مٹیریل اور انڈین مٹیریل کو لگایا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس سے ملتا جلتا اسی طرح کے کلرز موجود ہیں۔ تو پہلی وجہ ہمارے مقتدر طبقوں کی عدم دلچسپی ہے۔ نمبر 2، لیک آف میکنائزڈ مائننگ ہے۔ ہم آج بھی اسی بلاسٹنگ کے ذریعے سے مائننگ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے نہ صرف ہم اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر کریکس اور مائکرو کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جب اس کو پروسیس کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ کریک کر جاتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ہمارے ہاں نان سٹینڈرڈائزڈ پروسیسنگ ہے۔ ہم نے پروسیسنگ انڈسٹری کو ماڈرن نہیں کیا اور اس کو سٹینڈرڈائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے۔ چوتھی وجہ صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کا نہ ہونا ہے۔ وہ ادارے کے سربراہان متعین کر دیے جو اس سیکٹر کو جانتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کا شعبہ، ان کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم ان اداروں کے اوپر ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو کہ اس سیکٹر کے لوگ نہیں ہوتے۔ پانچویں وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، جس کی وجہ سے انویسٹرز ریلیکٹنٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے سے اور کام کرنے سے۔ اور چھٹی وجہ مائننگ کنسیشن لاز اینڈ رولز ہو سکتے ہیں، اور انفراسٹرکچر کی ان اویلیبلٹی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن چند چیدہ جو وجوہات میری نظر میں، میرے خیال میں ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سیکٹر گرو نہیں کر سکا اور ڈیولپ نہیں کر سکا۔ تو میں بہت اپریشیٹ کروں گا ایپمیا یعنی آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے صدر جناب اصغر خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنی انتھک محنت اور کوشش سے ماربل اینڈ گرینائٹ ایکسپورٹ اویئرنیس سیمینارز کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی TDAP بھی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس ایونٹ کو، ان سیمینارز کو کامیاب کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی فنانسنگ کی، اور وہ دنیا میں مختلف ایونٹس کے لیے بھی TDAP پاکستان سے ایگزیبیٹرز کو اور ڈیلیگیشنز کو لے کر جاتا ہے۔ لیکن میری TDAP سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہم اپنے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دنیا کی منڈیوں میں مارکیٹ تک لے کر جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں ہر سال باقاعدگی سے کم از کم ایک ڈائمنشن سٹونز کی 3 سے 4 روزہ ایگزیبیشن کا انعقاد کرنا چاہیے۔ یہ روٹیٹ کی جا سکتی ہے، ایک سال کراچی میں ہو، دوسرے سال اسلام آباد میں ہو، تیسرے سال یہ لاہور میں، پشاور میں ہو، اس طریقے سے اس کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ایکسکلوسیولی، مطلب کہ اس کے اندر اور کسی انڈسٹری کا وہ نہیں ہو، بلکہ صرف اور صرف ڈائمنشن سٹونز کی ایگزیبیشن ہو، جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہیں۔ ویرونا شامن سٹون فیئر چائنا کے اندر 2 ایگزیبیشن انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہیں، اٹلی کے اندر ہوتی ہیں، جرمنی میں ہوتی ہیں، فرانس میں ہوتی ہیں، سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں۔
تو پاکستان کو بھی باقاعدگی سے، چاہے شروع کے اندر اس کے اندر کم لوگ آئیں گے، لیکن ہم باقاعدگی سے ریگولر اس کو کرتے جائیں گے تو گریجولی اس کے اوپر نیشنل اور انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس سے نہ صرف ہمارے پروڈکٹ کو پروموٹ ہوں گے بلکہ اس کی اکانومی بھی بہتر ہوگی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک 24 اکتوبر کو سیمینار ہے عبد الولی خان یونیورسٹی میں، اور دوسرا سیمینار ہے 25 اکتوبر کو مومنت ماربل سٹی میں۔ تو اس کے کی نوٹ سپیکرز کون کون ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے کی نوٹ سپیکر ہیں جناب اسرر خان صاحب، جو چیئرمین بھی ہیں آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر محمد جہانگیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ لیڈرشپ عبد الولی خان یونیورسٹی آف مردان کے، اور ان کے ساتھ پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نمائندے خطاب کریں گے ایز اے کی نوٹ سپیکر کے طور پر۔ جبکہ مین سپیکرز میں جو شامل ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں جناب محمد بلال خان صاحب جو سی او ہیں مومن دادا منرلز کے۔ ان کے ساتھ ہیں مسٹر مظہر احمد صاحب، یہ سی او ہیں سماوت انٹرنیشنل کارپوریشن کے، اور جناب محمد الیاس خان صاحب جو سی او ہیں سٹون مارٹ کے۔ اور آخر میں خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین جناب سعد محمود صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو میری ان تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں ایونٹس میں بھرپور شرکت کریں، اپنے آپ کو انفارمیشن سے اکوپ کریں، اور نہ صرف نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایک بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا سکوپ ہے اس سیکٹر میں کام کرنے کا، اس کو جانیں اور اس بزنس میں آئیں۔ تو آخر پہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔